یہ ہماری خوشی کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری عید کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک مسلمان کا سیلیبریشن کیسے ہو سکتا ہے جس میں اس لیول پر بے حیائی کو انجام دیا جاتا ہو اور زنا کے اتنے سارے واقعات آتے ہیں اور کیے جاتے ہیں؟ یہ ہماری عید کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان یہ کہتا ہے نیا سال مبارک۔ زندگی کا ایک اینٹ گر گئی ہے، آپ کے زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہے، اللہ نے جو آپ کو دیا تھا ایک مدت اس میں سے کمی آ گئی ہے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ کس بات کا مبارک؟ حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، دسمبر کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور دسمبر 2025 کی یہ 26 تاریخ ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ مہینہ ختم ہوگا اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے یہ سال ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر نیا سال شروع ہوگا۔ اسی مناسبت سے ارادہ یہ ہے کہ کچھ باتیں اور کچھ اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے رکھا جائے۔ سال جو ختم ہو رہا ہے، نیا سال جو شروع ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے اور کن کن چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دن اور رات کا آنا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ زمین، آسمان، سمندر، اس طرح بہت ساری نشانیاں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دن اور رات کا آنا جانا۔ دن کا آنا، رات کا آنا، دن کا بدلنا، ہفتہ آنا، ہفتے کا ختم ہو جانا، مہینہ شروع ہونا، مہینے کے ختم ہو جانا، سال شروع ہونا، سال کا ختم ہو جانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو دن اور رات کو الٹتا اور پلٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو دن و رات کو لاتا ہے اور دنیا کے اندر اس طرح کی تبدیلی لاتا ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ گویا یہ جو دن کا آنا، رات کا آنا، ہفتہ آنا، مہینہ آنا، سال آنا، سال کا ختم ہو جانا، یہ جو تبدیلی ہوتی ہے، اس کے تبدیلی کرنے والے اور اس میں تبدیلی لانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک مومن کو مکمل طور پر اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ دن رات کا آنا، ہفتہ کا آنا، سال کا آنا، سال کا ختم ہونا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ دنوں میں بدلاؤ کر دے، اور دن اور رات کو لانے کی طاقت کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جو دن اور رات کو الٹتا اور پلٹتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس کے اندر عقل والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے بہت ساری عبرتیں موجود ہیں۔ گویا یہ دن اور رات کا لانا اور اس میں تبدیلی کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دن اور رات کو بدلنے میں اللہ نے بہت ساری عبرتیں رکھی ہیں جن کو دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ہفتہ آنا، ہفتے کا ختم ہو جانا، سال کا آنا، سال کا ختم ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں عبرت کے طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ ایک مومن کو غور کرنا چاہیے کہ یہ دن کا آنا اور دن کا جانا یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، یہ ہفتہ کا شروع ہونا اور ہفتہ کا ختم ہو جانا ہمیں کیا سکھاتا ہے، یہ سال کا شروع ہونا، سال کا اینڈ ہو جانا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ ایک مومن کو غور کرنا چاہیے، ایک مومن کو فکر کرنا چاہیے۔ گویا معلوم یہ ہوا، اور پہلی چیز یہ کہ یہ جو دن کا آنا، دن کا جانا، یہ ہفتے کا آنا، سال کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کے لیے بہت ساری عبرت اور بہت ساری نصیحت کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ابھی سال ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو نیا سال شروع ہوگا، یہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے ہے، جس کو عیسوی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اس کیلنڈر کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سے اس دن سے یہ کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ گویا یہ جو کیلنڈر ہے جس کا یہ آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد نیا سال شروع ہوگا، یہ عیسوی کیلنڈر ہے، انگریزی کیلنڈر ہے، یہ ہمارا کیلنڈر نہیں ہے۔ اس کیلنڈر کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، دنیا کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے اور دنیا کے اندر بہت سارے کام اسی کیلنڈر کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اس کیلنڈر کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ لہذا اس کیلنڈر کو استعمال کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، محبت نہیں ہے۔ ضرورت اور محبت میں فرق ہوتی ہے۔ یہ کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، مجبوری کے تحت ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کیلنڈر سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ اس کیلنڈر کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، اس کیلنڈر کا تعلق ہماری عبادتوں سے نہیں ہے۔ ہمارا جو کیلنڈر ہے اپنا ہجری کیلنڈر ہے، اپنا اسلامی کیلنڈر، وہ ہمارا کیلنڈر ہے، اور ہمارا دین اور ہماری عبادت کے بہت سارے کام ہمارے اپنے کیلنڈر سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے عورتوں کی عدت کا مسئلہ آتا ہے کہ طلاق والی عورت ہے یا کوئی جس کے شوہر مر گئے، ایسی کوئی عورت ہے، ان کو عدت گزارنا ہے، لوگ نہیں جانتے، وہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہے۔ پوچھ رہے ہوتے ہیں مولانا یہ شوہر کا انتقال جنوری میں ہوا تو جنوری، فروری، مارچ کاؤنٹ کرنا، کیا نہیں کرنا اس کو کاؤنٹ؟ یہ جو عبادتوں کا دین کے جتنے بھی مسائل موجود ہیں جو دنوں اور ایام سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو اپنے کیلنڈر کے حساب سے دیکھنا ہے۔ ساری چیزیں جو طے کی جائے گی، جو شمار کیا جائے گا، جو کاؤنٹ کیا جائے گا، وہ ہمارا جو کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر، اس کیلنڈر کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں کی جائیں گی اور ساری چیزیں طے پائیں گی۔ لہذا ہمارا کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کو فروغ دینے کی کوشش کیا جائے، اس کو پھیلانے کی کوشش کیا جائے۔ جہاں پہ آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس آپشن نہیں، آپ استعمال کیجئے انگریزی کیلنڈر، لیکن جہاں آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے بس میں ہے، آپ اپنا کیلنڈر استعمال کیجئے۔ لیکن غفلت کا عالم یہ ہے، اور مسلمانوں کا اپنے کیلنڈر سے غفلت کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، آپ پوچھیں کہ بتائیے اسلامی کیلنڈر کے جو 12 مہینے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا تبھی سے اللہ نے وہ 12 مہینے اور نام کے ساتھ اللہ نے رکھ دیا اور ذکر کیا ہے، بتائیے ان مہینوں کا نام۔ تو اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو بتا نہیں سکتے کہ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کا نام کیا ہے۔ یہ ہماری غفلت کا عالم ہے، وہ جو ہمارے تہذیب کا حصہ ہے، وہ جو ہمارے کلچر کا حصہ، ہمارے دین اور عبادت کا حصہ جو کیلنڈر، ہم اس کو نہیں جانتے۔ لیکن ہمارا بچہ عیسوی کیلنڈر، انگریزی کیلنڈر، جنوری، فروری فٹ سنا کر کے رکھ دے گا، لیکن اسلامی کیلنڈر جو ہمارا کیلنڈر ہے اس کے مہینے آپ پوچھ لیجیے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ آپ سوال کر دیجئے کون سا سال چل رہا ہے ہجری کیلنڈر کے حساب سے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ کون سا سال چل رہا ہے۔ انگریزی کیلنڈر پوچھ دیجئے، فٹ سب بولیں گے 2025 سے 2026 اسٹارٹ ہونے والا ہے، لیکن ان سے سوال کیجئے اسلامی کیلنڈر جو ہمارا کیلنڈر ہے، بتاؤ کون سا سال ابھی چل رہا ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے، نہیں پتا یہ سال کون سا چل رہا ہے ہمارا، مہینے پتہ نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت اور ادب کے مہینے رکھے جن کا احترام ہونا چاہیے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کا عزت کرنا، احترام کرنا، اس میں گناہ سے بچنا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں کب ہمارا حرمت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، کب اینڈ ہو رہا ہے، ہمیں خیال ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ غفلت کا عالم ہے ہمارا۔ پوچھ دیا جائے رجب کا مہینہ، ٹھیک ہے تاریخ کتنی ہے، بہت مشکل بات ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری غفلت کا عالم ہے، یہ ہمارا سلوک ہے ہمارے کیلنڈر سے۔ حالانکہ ہمیں اپنے کیلنڈر کو زیادہ فروغ دینا چاہیے، ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے، ہمارا جو سال ہے ہجری کیلنڈر کے مہینے یاد ہونے چاہیے، اس کے ایام یاد ہونے چاہیے، اس کے تاریخ یاد ہونے چاہیے، اس کا سال یاد ہونا چاہیے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ ہماری غفلت کا عالم ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہم اپنے کیلنڈر کو لے کے چلیں، اپنے کیلنڈر کو آپ فالو کریں۔ یہ دنیا کا کیلنڈر ہے، آپ مجبور ہیں، استعمال کیجئے، آپ اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن اصل یہ ہے آپ کو اپنے کیلنڈر کو فالو کرنا ہے۔ کیا صحابہ کے دور میں یہ کیلنڈر نہیں تھا؟ عیسوی کیلنڈر تھا، صحابہ کے دور میں یہ کیلنڈر موجود تھا، انگریزی کیلنڈر، لیکن اس کے بعد بھی صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا
کہ سب کے جب کیلنڈر ہے ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، ہم کیوں دوسرے کے کیلنڈر کو فالو کریں؟ عیسوی کیلنڈر ان کے پاس تھا، لیکن اس کے بعد بھی عمر فاروق نے کہا نہیں چاہیے ہم کو، ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمیں اپنی کیلنڈر چاہیے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کا اپنا ہجری کیلنڈر کی شروعات کی گئی۔ تھا، استعمال کر سکتے تھے، کام چل رہا تھا چلا لیتے، لیکن نہیں، پیغام دیا مسلمانوں تمہاری جو تہذیب، تمہاری عبادت ہے، تمہاری دین جس کیلنڈر سے جڑا ہوا ہے، تمہیں وہ کیلنڈر یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ دوسری چیز ہے جو اپنی ذہن میں بٹھانا ہے۔ یہ سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال 2026 شروع ہوگا۔ یہ انگریزی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر کے حساب سے ہے، اور یہ عیسوی کیلنڈر ہم مجبوری کے تحت استعمال کر رہے ہیں، استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری عبادتوں کا حصہ نہیں ہے، اور اس سے ہمیں محبت بھی نہیں ہے اس کیلنڈر سے۔ جب یہ دو باتیں سمجھ لیے تو اسی سے جڑی ہوئی ایک تیسری بات بھی سمجھتے جائیں۔ جب یہ کیلنڈر ہمارے دین کا حصہ نہیں، ہماری عبادتوں کا حصہ نہیں ہے، تو پھر اس کیلنڈر کے ختم ہونے پر، اس کے سال ختم ہونے پہ ہمیں کوئی غم بھی نہیں ہے۔ اس کا نیا سال شروع ہونے پر ہم کوئی جشن بھی نہیں مناتے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، یہ نیا سال ان کے حساب سے شروع ہو رہا ہے، ہمارا یہ کیلنڈر نہیں۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے، وہ ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے۔ لہذا یہ کیلنڈر ہمارا نہیں ہے تو اس میں ہم جشن بھی نہیں منا سکتے۔ اس میں خوشیاں منانا، جشن منانا، جہاں پہ سیلیبریشن کیا جا رہا ہو وہاں پہ جانا، شرکت کرنا، یا کسی کو مبارکبادی دینا، یہ ہمارے تہذیب کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، نیا سال مناتا ہے، نیا سال کو خوشی اور جشن کے طور پر اگر کوئی مناتا ہے، تو یہ ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ بلکہ ایک انسان اگر خوشی کا دن سمجھ کر کے مناتا ہے، علماء کہتے ہیں وہ بدعت کا کام کر رہا ہے۔ وہ ہماری عیدیں صرف دو ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ہماری دو عیدیں ہیں۔ سیلیبریشن کے لیے اللہ نے ہماری عید، سب سے بہترین عید اللہ نے ہمیں دیا ہے، لہذا ہمیں کوئی تیسری عید کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی دین کو منانے کے لیے کوئی تیسرا عید ہمیں نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان منا رہا ہے اور عید سمجھ کر کے منا رہا ہے، تب تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بدعت والا وہ کام کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان غیروں کو دیکھا دیکھی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سمجھتا نہیں کہ عید ہے لیکن سب کرتے ہیں، چلو ہم بھی کرتے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھ کے کر رہا ہے تو یہ نصارہ اور عیسائیوں کو کاپی کرنا ہوا، ان کی مشابہت اختیار کرنا ہوا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا، قیامت کے دن ان کو انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ آپ اگر یہ کیلنڈر، اس کے حساب سے آپ نیا سال منا رہے ہیں، آپ جشن منا رہے ہیں، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہہ رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں، تو یہ نصارہ کو کاپی کرنا ہوا، ان کا مشابہت اختیار کرنا ہوا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے۔ یہ ہماری خوشی کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے سال میں سب سے زیادہ بے حیائی اور زنا کے واقعات اگر کسی رات کو انجام دیا جاتا ہے تو وہ 31 کی رات ہے، جو دسمبر کی 31 جو رات ہوتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بے حیائی، زنا اور بدکاری اسی رات کو انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری خوشی کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری عید کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک مسلمان کا سیلیبریشن کیسے ہو سکتا ہے جس میں اس لیول پر بے حیائی کو انجام دیا جاتا ہو اور زنا کے اتنے سارے واقعات آتے ہیں اور کیے جاتے ہیں؟ یہ ہماری عید کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری عید جو ایک مثالی عید ہے، یہ ہماری عید نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن نہیں ہو سکتا جس میں اتنے بڑے پیمانے پر زنا اور بے حیائی اور بدکاری کے کام کو انجام دیا جاتا ہو۔ لہذا اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اور تیسری چیز بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اس نیا سال کو منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، جشن منانا، یہ درست نہیں ہے۔ کہیں پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہو تو ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یہ نیا سال آنے پر کسی کو مبارکبادی دینا، ہیپی نیو ایئر وغیرہ کہنا کہ مبارک ہو نیا سال تم کو، یہ بھی ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ مکمل طور پر ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو اس سے بچنا چاہیے اور دوری اختیار کرنا چاہیے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، یہ سال بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور سال کا تیزی کے ساتھ گزرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں سال اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 25 تو ابھی سٹارٹ ہوا تھا، 2025 ختم ہو گیا، 26 آ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کل ہی ابھی رمضان ہم نے گزارا تھا اور ابھی پھر سے رمضان ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو بہت تیزی کے ساتھ یہ جو ایام گزرتے ہیں، یہ جو دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، اور یہ جو سال بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح الجامع کی، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی نشانی ایک یہ کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ بہت اسپیڈ کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ زمانہ گزرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، اور اس کے بعد مہینہ ایسے گزرے گا کالجمعہ، جیسے جمعہ کا دن، ہفتے کا دن گزرتا ہے۔ وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور جمعہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ، اور دن ایسے گزرے گا كَالسَّاعَةِ، جیسے ایک لمحہ، ایک گھنٹہ گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو آپ دیکھیے اور آج کے حالات کا آپ جائزہ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ بہت اسپیڈ گزرے گا، اور اتنی اسپیڈ اور تیزی کے ساتھ زمانہ گزرے گا کہ سال ایسے گزر جائیں گے جیسے لگے گا کہ ابھی مہینہ گزرا ہے۔ مہینوں کی طرح سال گزر جائیں گے، ایسا لگے گا کہ ابھی ایک ہی تو مہینہ ہوا ہے، مہینوں کی طرح پورے سال گزر جائیں گے۔ وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ، اور مہینہ تو ایسے گزرے گا جیسے لگتا ہے ہفتہ گزرا ہے، ہفتے کی طرح مہینے گزر جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہفتہ تو ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے گھنٹہ تو ایسے گزرے گا جیسے لگے گا کہ ابھی چند منٹ کی بات ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ زمانہ گزرے گا اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ زمانہ گزرے گا۔ آج دیکھیے ہم میں سے ہر انسان اس بات کا احساس کرتا ہے کتنی تیزی کے ساتھ زمانہ گزرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ابھی کل ہی ہم جوان تھے، ابھی بڑھاپے کو پہنچ گئے، ابھی جوانی میں جا رہے تھے، موج مستیاں کر رہے تھے، شادیاں کی، بچے ہوئے، بچے بڑے بڑے ہو گئے، اب شادی کرنے کے لائق ہو گئے۔ اتنی تیزی کے ساتھ ایام گزرتے ہیں، سال بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ایک رمضان سے گزرتے دوسرا رمضان آ جاتا ہے، ہفتے تو پتہ ہی نہیں چلتا، لگتا صرف 2 دن کا ہفتہ ہے، صرف 2 دن گزاری اس کے بعد ہفتہ آ جاتا ہے، اور دن تو ایسے گزرتے ہیں جیسے گھنٹہ گزرتا ہے، ایک گھنٹہ میں لگتا پورا دن گزر جاتا ہے۔ یہ تیزی سے زمانے کا گزرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ لہذا یہ جو سال تیزی سے گزر رہا ہے، یہ سال ختم ہو کر کے دوسرا سال شروع ہونے والا ہے، اس میں پیغام ہے مسلمانوں، یہ قیامت کی ایک علامت ہے، نشانی ہے، یہ بھی اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر کے رکھنا۔ یہ تیزی کے ساتھ جو ایام گزر رہے ہیں، ذہن میں فکر ہونی چاہیے قیامت کا، اس دن کا جس دن پوری دنیا کے نظام اور سسٹم کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ وہ دن قریب آ رہا ہے، اس دن کی ایک نشانی ہے زمانہ کا اور سال کا تیزی سے گزرنا۔ 4 باتیں۔ 5ویں بات جو ہمیں اس سلسلے میں یاد رکھنی وہ یہ کہ جب زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس وقت کی قیمت کو اگر آپ نے سمجھا نہیں، اس کے ویلیو کو سمجھا نہیں، اور آپ نے اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا تو پھر یہ وقت گزر جائے گا، آپ صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ایک پیارا سا قول ہے، کہتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت، وقت کو برباد کر دینا یہ موت سے زیادہ خطرناک ہے۔ کہتے ہیں یہ جو وقت ہے، ٹائم ہے، اس کو ویسٹ کر دینا، یوں ہی برباد کر دینا، ٹائم کا خیال نہیں رکھنا، اشد من الموت، یہ موت سے زیادہ خطرناک ہے ٹائم کو برباد کر دینا۔ کیوں؟ لأن اضاعۃ الوقت تقطعک، کیونکہ وقت کا گزر جانا یہ وقت تمہیں اللہ سے اور آخرت سے دور کر دیں گی، کاٹ دیں گی، اور یہ موت جو ہے یہ تمہیں دنیا سے دور کر دیں گی۔ کہتے ہیں آدمی مر جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے دور ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد موت کا آخری کیا ہے؟ انسان دنیا سے جدا ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت اگر آپ نے برباد کر دیا تو وقت برباد کرنے کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی چلی جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آپ نے اس وقت کا خیال نہیں کیا، اس کے ویلیو کو نہیں سمجھا، یہ اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آپ نے اس کو برباد کر دیا تو آپ کی دنیا بھی چلی جائے گی، آپ کا آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ موت سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ انسان دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن وقت کی بربادی آپ کی دنیا کو بھی خراب کر دے گی، اور ایک انسان اپنی آخرت کو بھی برباد کر لے جائے گا۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا۔ اگر تلوار سے تم اس کو استعمال نہیں کرو گے اور اس کے ذریعہ سے دوسروں کو نہیں کاٹو گے، دوسری چیزوں میں استعمال نہیں کرو گے تو یہ تمہیں برباد کر دے گا، یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ اور بعض سلف کہا کرتے تھے برف کی طرح وقت ہوتا ہے،
برف بیچنے والا ہوتا ہے، وہ برف لے کر کے بیٹھا ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، اس لمٹ میں اس کو بیچ کر کے نکل جانا ہوتا ہے، بہت زیادہ دیر میں وہ پگھل کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے وقت کا معاملہ ہے، یہ پگھل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ پگھل رہا ہے، ہمیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو برباد کریں گے یہ برباد ہو جائے گا، اور بہت تیزی کے ساتھ برباد ہو جائے گا۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھنا، یہ وقت اگر برباد ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ میں نے تمہیں دنیا کی زندگی میں عمر دیا تھا، کہاں تم نے کھپایا اس کو؟ گویا یہ وقت کی قدر نہیں کیے اور اس کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیے۔ جو عمر اللہ نے دیا، جو ٹائمنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا استعمال صحیح سے نہیں ہوا، اللہ پوچھیں گے تمہیں وقت میں نے دیا تھا، تم نے اس وقت کا استعمال کیسے کیا، ذرا بتاؤ۔ لہذا یہ پانچویں چیز ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، سال بھی بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، ہمیں اس کی قدر و قیمت جاننا چاہیے، اس کے ویلیو کو جاننا چاہیے اور صحیح چیزوں میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ چھٹی چیز یہ ہے، جس طرح ابھی سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہونے والا، سال جس طرح ختم ہو رہا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سال کا ختم ہونا اور سال کا چلا جانا، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے مسلمانوں، دنیا کے لوگوں، ابھی سال ختم ہو رہا ہے، ایک دن ایک وقت ایسا بھی آئے گا تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ چند نمبرات کے بدلنے سے پورا سال بدل جاتا ہے۔ جب یہ سال شروع ہونے والا تھا لوگ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، 10 9 8، اس کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک نمبر بدلتا ہے پورا سال بدل جاتا ہے۔ ویسے زندگی کا معاملہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں، زندگی ہے، سانس رک گئی زندگی کا معاملہ ختم۔ زندگی اتنی نازک چیز ہے، آپ کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی، زندگی ہے، سب ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، مال و دولت سب کچھ ہے، ایک مرتبہ آپ کی سانس رک گئی، آپ کی دھڑکنیں رک گئی، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ سال کا گزرنا، یہ تیزی کے ساتھ گزرنا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں یہ بھی سال ختم ہو رہا ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اس کی بھی فکر کرنا ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ یہ سال جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، یہ سال کا تیزی کے ساتھ گزرنا یہ ہمیں قیامت کے قریب کر رہا ہے۔ ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو اس بات پر اچھی طریقے سے یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو ایک متعین مدت اور عمر دے کر کے اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ دنیا کے زندگی میں ہر انسان کو ایک عمر دے کر کے بھیجتا ہے، 60 سال 70 سال جو بھی عمر اس کی ہوتی ہے اللہ فکس کر کے اس کو بھیجتا ہے۔ اگر ایک سال اس میں سے نکل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ خوشی کس بات کا منائیں، ہم کس بات کا کو سیلیبریٹ کریں کہ ہماری زندگی جو ملی تھی وہ زندگی ہماری کم ہو گئی، اس پہ ہم خوشی منائیں کہ ہم غم منائیں؟ ذرا بتائیں آپ اس کو۔ اللہ نے جو عمر دیا تھا اس عمر کا ایک سال آپ کا کم ہو گیا، اس پہ غم منانا چاہیے ایک مومن کو کہ جو عمر اللہ نے دیا تھا، جو ایج ہم کو ملا تھا، اس کا ایک سال کم ہو گیا، اس پر ایک انسان کو افسوس کرنا چاہیے۔ یہ خوشی منانے والی بات کہاں ہے؟ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان یہ کہتا ہے نیا سال مبارک۔ زندگی کا ایک اینٹ گر گئی ہے، آپ کے زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہے، اللہ نے جو آپ کو دیا تھا ایک مدت اس میں سے کمی آ گئی ہے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ کس بات کا مبارک؟ آپ کی زندگی کا سال ختم ہو گیا ہے، افسوس ہونا چاہیے ایک مومن کو، اور یہ بھی ذہن کے اندر بٹھا کر کے رکھنا چاہیے یہ زندگی کا جو سال گزر رہا ہے یہ سال ہمیں حساب سے قریب کر رہا ہے، ہم قبر سے قریب جا رہے ہیں، اپنی وہ زندگی جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے ہم اس کے قریب جا رہے ہیں۔ سوچنا یہ ہے، فکر یہ کرنا، کیا تیاری ہمارے پاس؟ یہ وقت، یہ سال کا گزرنا، یہ دنوں کا گزرنا، یہ گھنٹوں کا گزرنا، یہ ہمیں اپنے حساب سے قریب کر رہا ہے۔ یہ پیغام دے رہا بندے تو غافل ہے، تو جا رہا ہے قبر کی طرف، تو جا رہا ہے آخرت کی طرف، تو جا رہا ہے اس اللہ کے سامنے جو تجھ سے ایک ایک پائی کا حساب لے گا اور ایک ایک چیزوں کے بارے میں پوچھے گا۔ کیا تیاری ہے تمہارے پاس؟ یہ وقت کا گزرنا، یہ ٹائم کا گزرنا یہ پیغام دے رہا ہے تمہاری عمر بڑی نہیں بلکہ تم قیامت کے قریب جا رہے ہو، قبر کے قریب جا رہے ہو، تمہارے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں احساس دلاتا ہے دنیا کے لوگوں کو، اقترب للناس حسابہم، اے لوگوں تمہارے حساب و کتاب کا، لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب آ رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑھ کر کے اعراض کر رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت
खूबसूरत अल्लाह का अंदाज है कि लोगों तुम अपने हिसाबों किताब से करीब जा रहे हो, तुम्हारा साल गुजर रहा है, तुम अपने हिसाब के करीब जा रहे हो, अल्लाह के सामने तुम्हें हिसाब देना होगा। ये गुजरता हुआ दिन, ये गुजरता हुआ एक घंटा तुम्हें तुम्हारे हिसाब से करीब कर रहा है। तुम इतने गफलत में क्यों पड़े हो, क्यों तुम एराज कर रहे हो? जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, आपने मेहनत किया है उसके ऊपर, ट्यूशन दिया है आपने उसको पढ़ाया है, आपने उसके पीछे बहुत मेहनत की है, उसके एग्जाम का टाइम होता है, आप देखते हैं कि कल वो एग्जाम में बैठेगा, जाके एग्जाम देगा वो, लेकिन आज वो टीवी देख रहा है, आज वो खेल रहा है, आज वो घूम रहा है। हम बोलते हैं बच्चे तो अगर आज पढ़ेगा नहीं, कल एग्जाम में तू क्या लिखेगा? आज तूने इस बात का ख्याल नहीं किया, पढ़ा नहीं, स्टडी नहीं की, कल एग्जाम में तू फेल हो जाएगा। अल्लाह एहसास दिला रहा है, ए दुनिया के लोगों, एक इम्तिहान अल्लाह के सामने खड़े होकर के देना पड़ेगा, अल्लाह के सामने एक हिसाब देना पड़ेगा। एक एग्जाम वो भी है जो आखिरत में तुम्हें अल्लाह के सामने देना है। तुम क्यों गफलत में पड़े हो? दुनिया का मामला है, एक एग्जाम में फेल हो गए, दूसरा ऑप्शन मिलता है, आखिरत में नाकाम हो गए, दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है, वहां दूसरा इम्तिहान नहीं मिलता। आप बोलेंगे भी कि अल्लाह तबारक व तआला रब्बना रब्बना समिअना, अल्लाह तबारक व तआला मैंने सुन लिया है, अब सरना अल्लाह मैंने देख लिया है, ये क़यामत, ये अजाब, ये जहन्नम, अल्लाह सब कुछ देख लिया मैंने, अल्लाह मुझे अब यकीन हो गया है तेरे अजाब पर, अल्लाह तबारक व तआला तेरे जहन्नम पे मुझे अब कोई डाउट नहीं रह गया है, अल्लाह मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। अल्लाह एक मर्तबा जाने दे दे दुनिया के अंदर, अल्लाह एक मर्तबा जाना चाहते हैं दुनिया में, अब कि जब जाएंगे अल्लाह तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, आमाले सालिहा में कोताही नहीं करेंगे, अल्लाह एक मौका दे दे। अल्लाह का जवाब आएगा, यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। ये एहसास ज़िंदगी में पैदा कीजिए कि एक इम्तिहान जो अल्लाह के सामने देना है, वहाँ एक इंसान अगर फेल हो गया हमेशा के लिए फेल माना जाएगा। क्यों तैयारी उसकी नहीं करते? वो कौन से अमल आपके पास है जिसके बिना पर आपको लगता है कि कब्र की ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाएंगे? वो अंधेरी टोकरी, वो अंधेरा खो जहाँ रहना, जहाँ सोच करके एक मोमिन के, एक ईमान वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस अंधेरी कोठरी की तैयारी आपके पास क्या है? वो कौन सा अमल है जिसके बिना पर आपको लगता है कब्र की जिंदगी बहुत आसानी से गुजर जाएगी? वो कौन सा अमल है जिसके बिना पर आपको लगता है वो पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक होगा, उस पुलसिरात में आसानी से गुजर जाएंगे? वो कौन सा अमल है जिसके बिना पर आपको लगता है कि जहन्नम के अजाब से हम बच जाएंगे? वो कौन सा अमल है जिसके बिना पर जब अल्लाह का ऐलान होगा हर 1000 में से 999 लोगों को उठा करके जहन्नम की आग में डाल दो, सिर्फ एक बंदे को जन्नत में डालो? वो कौन सा अमल है जिसके बिना पर आपको लगता है कि हजारों में से हम एक हैं जो जन्नत में जाएंगे? आपको लगता है ऐसा? अगर नहीं लगता तो फिर ये गफलत, ये सुस्ती, ये इबादतों में सुस्ती, ये नमाजों में सुस्ती, ये हलाल और हराम की कोई परवाह न होना, ये गफलत क्यों मुसलमानों, क्यों इतनी गफलत जिंदगी में पाई जा रही है? लिहाजा ये बड़ा पैगाम है, ये साल का गुजरना हमें पैगाम दे रहा है। जा रहे हो करीब, कब्र से करीब जा रहे हो, आखिरत के करीब जा रहे हो, हिसाब के करीब जा रहे हो, अल्लाह के करीब जा रहे हो। अल्लाह एक एक पाई का हिसाब तुमसे लेगा, उसकी तैयारी कर लो। दुनिया में एक दिन का कोई हिसाब हमसे पूछ ले, सुबह से शाम तक तुमने एक एक मिनट कहाँ गुजारा है, हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। अल्लाह के सामने पूरी ज़िंदगी भर का हिसाब देना है। कभी सोचा है जो बड़ों का बड़ा है, जिनके पास प्रूफ है, सारी चीज़ें हैं, उस अल्लाह के सामने खड़े होकर के हिसाब देना है? यह एहसास ज़िंदगी में पैदा हुआ है? कभी सोचे कि ऐसा भी होगा? अल्लाह के सामने हम क्या जवाब दे पाएंगे? लिहाजा ये बड़ा पैगाम है जो अपने जहनो दिमाग के अंदर बिठाना है। बहरहाल खुलासा के तौर पर ये साल ख़त्म हो रहा है, नया साल शुरू होने वाला है। बहुत सारे पैगामात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें गौर करना है। हम बैठ करके हिसाब करते हैं साल भर हमने कितना कमाया है, कहाँ हमको नुकसान हुआ, कहाँ फ़ायदा हुआ, फ्यूचर में क्या करना है, वो सारी प्लानिंग आपकी हो रही है। प्लान ये भी करना है ज़िंदगी में हमने पिछले साल क्या पाया, क्या खोया हमने, आगे हम ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, हमने अल्लाह के लिए, दीन के लिए कितनी सारी चीज़ें की है। ये फ़िक्र, ये एहसास अपने अंदर जगाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरत और क़यामत की तैयारी करनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन बातों को सुनने, समझने, अपने दिल के अंदर बैठाने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।